مرکز اہل سنت بٹیا میں اس عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جلوہ گر ہوئے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصلاح معاشرہ ایک جنرل موضوع ہے اور اس موضوع پر بڑی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کا جو درس فکر رضا کے جھنڈے کے نیچے دیا جاتا ہے، وہ ایسا درس ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کا درس جو فکر رضا کے پرچم کے نیچے ملتا ہے. ایک جانب وہ محمد کے گھرانے کی محبت عطا کرتا ہے، دوسری جانب محمد عربی کے یارانوے کی محبت عطا کرتا ہے، اور حقیقی اصلاح معاشرہ ہے بھی یہی. تو فکر اعلی حضرت اور ترجمان اعلی حضرت اور اعلی حضرت کے حوالے سے میں کہوں گا ہمارے انسائکلوپیڈیا پھر طریقت رہبر شریعت سیدہ منصور شاہ صاحب تشریف فرما ہے، خوش آمدید کہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ روزے میں شر نہ کوئی بھی حامی بنا، ایک سہارا تیرا نام نامی بنا. یا رسول اللہ یا اللہ، ایک سہارا تیرا نام نامی بنا. اس گھڑی جو مصیبت میں کام آئے گا، ہر گھڑی جو مصیبت میں کام آئے گا، رحمتوں کا اشارہ تیرا نام ہے. اے حبیب خدا میرے پیارے نبی، بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے. حبیب خدا میرے پیارے نبی. اور آپ دیکھیں مکہ عرض ہے حضرت محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آبرو سے مرے فکر حکومہ ظہوری بھلا کیوں کرے. فکر حکومہ ظہوری بھلا کیوں کرے. کوئی غم کیسے نزدیک آئے بھلا، کوئی غم کیسے نزدیک آئے بھلا. جب وظیفہ ہمارا تیرا نام ہے، کوئی غم کیسے نزدیک آئے بھلا. جب وظیفہ ہمارا تیرا نام ہے. حبیب خدا میرے پیارے نبی، بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے. حبیب خدا میرے پیارے نبی، بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے. کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا، کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا. جب خدا کو بھی پیارا تیرا نام ہے، کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا. آؤ قرآن روح ایمان جانگی ہست حب رحمت للعالمین، کیوں نہ دنیا تیرے نام پر ہو فدا. جب خدا کو بھی پیارا تیرا نام ہے. حبیب خدا میرے پیارے نبی، بے قصوں کا سہارا تیرا نام ہے. حبیب خدا
طریقت رہبر شریعت حضرت سیدہ سید غلام فیض علی شاہ صاحب آستان عالیہ فیضیہ فخریہ محلہ سیدہ والا میاں والی شہر تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اعلان کی سماعت فرما لیں. انشاءاللہ تعالی 28 اپریل کو بعد نماز مغرب مرکز اہل سنت جامعہ غوثیہ وادیہ فیض العلوم وادیہ سٹریٹ محلہ میانہ میاں والی شہر میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سیدہ سید محمد منصور شاہ صاحب ویسی مدد اللہ کی والدہ محترمہ اما جی سرکار مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہ کی برسی کے سلسلہ میں عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سیدہ سید عبد الرزاق شاہ صاحب آپ قربولہ شریف فرمائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ 28 اپریل کو بعد نماز مغرب آستان عالیہ غوثیہ وادیہ میں اس روحانی وجدانی عظیم الشان اجتماع میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. سامعین کرام، آج ہم اصلاح معاشرہ کانفرنس میں موجود ہیں اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر غور کریں تو اصلاح معاشرہ کا جھنڈا سب نے اٹھایا ہوا ہے. اصلاح معاشرہ کے نام پر مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس وقت سے تو ایک عجیب قسم کا طوفان برپا ہو چکا ہے. لیکن جب اصلاح معاشرہ کی بات آتی ہے، جب امت کی اصلاح کی بات آتی ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے، جب بریلی کی جانب نگاہ دوڑائی جائے، تو پھر وہاں سے یہ درس مل رہا ہے کہ اگر معاشرہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اگر امت اپنی اصلاح چاہتی ہے، اگر آج کا مسلمان صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو مسلک رضا پہ چلا جا بے دھڑک، کیونکہ جنت الفردوس میں جاتی ہے یہی سیدھی سڑک. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اس دنیا میں ہمارے گرد و نواح میں اور خصوصاً سوشل میڈیا پر بڑا شور بپا ہے. لیکن جب میں نے فکر رضا سے تعاون حاصل کیا، جب میں نے فکر رضا سے جناب والا مدد حاصل کی، تو پھر یہ سبق ملا کہ اصلاح معاشرہ یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ کو تھام لو، دامن مصطفیٰ کو تھام لو. کیوں کہ دامن مصطفیٰ ہی اصلاح معاشرہ ہے. اگر دامن مصطفیٰ کو ہم نے تھام لیا اور حقیقی طور پر ہم نے پیغام مصطفیٰ پر عمل کیا، سیرت مصطفیٰ کو اپنا لیا، تو یہ فکر رضا ہے، یہ فکر اعلیٰ حضرت ہے، یہی فکر اہل سنت ہے، اور یا رسول اللہ کہنے والوں کی جو فکر ہے اور اصلاح معاشرہ کا جو پیغام ہے، یہی حقیقی پیغام ہے، یہی انقلابی پیغام ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے کرام، جب ہم اعلیٰ حضرت بریلوی کے پیغام کو سنتے ہیں، ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مدینے والے کے جلووں سے، مدینے والے کے فرمودات سے، احکامات مصطفیٰ سے اپنے آپ کو سجا لو، سنت مصطفیٰ سے سجا لو. یہی اصلاح معاشرہ ہے اور اسی میں کامیابی ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا، الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان مرکز اہل سنت جامعہ میل شریف سے میں کہوں گا کہ اہل سنت کے شہزادوں کی جوڑی کہ جنہوں نے گرد و نواح میں پرچم رضا کو بلند کر رکھا ہے، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی
محمد عنایت اللہ خان صاحب بھوروی صدیقی اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد قدرت اللہ خان صاحب صدیقی بھوروی تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کا جو پیغام، اصلاح معاشرہ کی جو دعوت عام ہمیں پرچم رضا کے سجائی سے ملتی ہے، اہل سنت کے سجائی سے ملتی ہے، بریلی کے شہنشاہ کے سجائی سے ملتی ہے۔ وہ اصلاح معاشرہ کی دعوت ایک جانب محمد کے گھرانے کی محبت عطا کرتی ہے، دوسری جانب محمد کے یارانے کی محبت عطا کرتی ہے۔ اور جب ہم نے دیکھا یہ ایسا اصلاح معاشرہ پیغام ہے جو یا رسول اللہ کہنے والے سجائی سے مل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے دامن کو تھام لو، جب دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ گے، ایک جانب یہ دامن مصطفیٰ کی برکتیں تمہیں خدا تک پہنچا دیں گی، دوسری جانب صحابہ کرام تک پہنچا دیں گی، اللہ کے پیاروں تک پہنچا دیں گی، آل رسول تک پہنچا دیں گی، اللہ کے پیارے اولیاء تک پہنچا دیں گی۔ تو مبارکباد کے مستحق ہے برادر محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر جلالی قاسمی رضوی مدد ذل العالی کہ جب یہ یہاں تشریف لائے تو یہاں پر انہوں نے 4 چاند لگا دیے، اور مرکز اہل سنت واقعی مرکز اہل سنت بٹیا یہاں جو کام ہو رہا ہے، فکر رضا کی جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور پورا گلشن معطر ہے، تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے ساتھی جناب یعقوب خان صاحب اور دیگر جملہ جو ان کے معاونین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ یہاں پر مسلک رضا کا جو پرچار ہو رہا ہے اور مسلک رضا کا جو پیغام یہاں سے عام ہو رہا ہے، ایک بڑی عظیم کاوش ہے۔ تو نعروں سے میں کہوں گا کہ آپ تھوڑے خاموش بیٹھے ہیں، یہ پتہ دیں، یہ گواہی دے کہ واقعی یہاں پر اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فکر رضا زندہ باد، فکر رضا زندہ باد، فکر رضا۔ ماشاءاللہ میرے مسلک کی ایک اور قداور شخصیت اور معروف ممتاز مدنی اسکالر حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی تشریف فرما ہوئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب آپ جامعہ مسجد بٹیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ جو ہی آپ سٹیج پہ مسند پہ پہنچیں گے فوراً آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ 2-4 جو منٹ ہیں ان کے لیے میں فقط ملتمس ہوں ہمارے اس علاقے کی معینات شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی، صرف پیر صاحب کی کرسی کے آنے تک شاہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، اور جنہوں ہی پیر صاحب پہنچیں گے تو خطاب شروع ہو جائے گا۔ پیر صاحب وضو کر رہے ہیں۔ ایک اعلان میں بھول گیا تھا، ایک عظیم شخصیت ہمارے جو ہے نا پڑوسی ضلع خوشاب سے حضرت علامہ مولانا محمد سراج الدین صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد سراج الدین صدیقی قاسمی آپ تشریف فرما ہے، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد مظفر الدین بندیالوی صاحب آپ جلوہ گر ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ سید محمد منصور شاہ صاحب اویسی ہمیں نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میرے سٹیج کے اوپر میرے مسئلے کے مقتدر مستند باوقار انتہائی ذمہ دار شخصیات جلوہ فروز ہیں اور سٹیج کی رونق کو دوبالا فرما رہے ہیں. حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ بالکل ہماری نظروں کے سامنے ہے. میں صرف حضرت علامہ مولانا مفتی منیر حیدر رضوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہر لمحہ ہر موقع کے اوپر اپنے اس دارالعلوم اور مسجد کو اور اس علاقے کو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حسین تعلیمات سے مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. مقصد اور مدعا صرف نوجوان نسل تک یہ ہے پہنچانا کہ آج فتنوں کا دور ہے. جیسے قاری معین الدین صاحب فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جعلی سوشل میڈیا ہے اور وہ نوجوانوں کے عقائد اور نظریات کو بگاڑ رہا ہے. تو ان کے اصلاح معاشرہ کے نام پر وہ اپنا زہریلی عقائد عام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا نوجوان نسل ان سے متاثر ہوتا ہے اور ان کا فالور بن کر اپنا آبا و اجداد کے عقائد سے وہ چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے کسی اور دروازے کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارے اندر سیدی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت موجود ہے تو ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے اور ان کی تحقیقات کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. سالوی صاحب کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت عظیم رحمت ولی نعمت اشرف مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صرف عقائد کی اصلاح نہیں کی ہے، آپ نے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائی ہے. آپ قاسمی صاحب تشریف لا رہے ہیں کھڑے ہو کے اس اخبار کی دیگا نعرہ تکبیر تھوڑی سی آواز میں اپنے کھانا جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت انتہائی واجب التعظیم تقریب عظیم حقیق عظیم السنب میرے مسلک کی پہچان میرے مسلک کی جان اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم برکت تعلیمات کے رہنما حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف لائے ہیں. چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے مجھے حکم یہی تھا کہ آپ کے آنے تک میں نے گفتگو کو کرنا ہے تو میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو حضرت تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ گھومت پایا آپ سب کے سر پہ کے مدعم فرمائے. بس آخری بات سے آپ تشریف رکھیں تاکہ پھر فار خطاب کیونکہ اس کے بعد آپ کے خطاب حضرت مولانا اعجاز جلالی صاحب کے مدرسے کے درمیان ہے. تو وقت کافی ہو چکا ہے آپ تشریف رکھیں گے تو حضرت کا خطاب کبھی شروع ہو سکتا ہے. بس یہ آخری جملہ سن لیں اور حضرت کو دعوت خطاب سے علی صاحب دیتے ہیں. حضرت عظیم برکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف عقائد کی اصلاح نہیں فرمائی ہے بلکہ اعلیٰ حضرت نے معاشرے کی اصلاح بھی فرمائی ہے. صرف آپ نے بیٹھ کر بریلی شریف کے اندر آپ نے بد مذاہب کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ آپ نے اور پرفتن دور کے اندر جو بدعات تھی اور جو معاشرے کا بگاڑ تھا اس کی اصلاح کی بھی توجہ فرمائی ہے. آپ نے علماء کرام مشایخ اعظام اور پیران نظام کے لیے جو شیڈول طے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی سوشل میڈیا پر ایسا ویڈیو وائرل کر دیتا ہے کوئی کاکی تاڑ پی رہا ہے کوئی کون سا پی رہا ہے اور ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کوئی بھنگی ہے کوئی چرسی ہے کوئی شرابی ہے یہ سنیوں کے پیر ہے یہ سنیوں کے یہ سرکاریں ہیں. میں نے کہا ظالم تم نے ہماری سرکاریں دیکھی کہاں ہے کبھی ہماری محفل میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ داتا ہماری سرکار ہے امام اعظم ہماری سرکار ہے غوث اعظم ہماری سرکار ہے. یہ جتنے لوفر لفنگے ہیں نا ان کا اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے فکر سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی معاشرے کی شرح کرنے کے لیے آپ نے ایک پیر کامل کے لیے جو شرائط متعین کی ہے
وہ ان کے سامنے رکھیں، اور جو کچھ یہ لوگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کس قسم کا شیڈول دیا ہے، اور کس قسم کا کانسٹیٹیوشن دیا ہے، اور کس قسم کا اصلاح معاشرہ دیا ہے، اور کس قسم کی آپ نے قوانین کو متغیر کیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ایسی بابکار و عزت اگر شخصیات ہمارے اندر موجود رہیں گی، میرا ایمان کامل ہے، میرا ہو نہ رہا ہو، علماء کرام رہیں نہ رہیں، موت کے بندے ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر میں رہنا ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں رہنا ہے۔ اگر یہ شخصیات اور ان کی فکریں انشاءاللہ رہیں، انشاءاللہ میرا کوئی نوجوان نسل کے اندر کوئی بد مذہب پیدا نہیں ہوگا اور کوئی رائے مستقیم سے ہٹے گا نہیں، انشاءاللہ رسول اللہ کی سنتوں کا پابند بھی ہوگا اور اس کے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ بھی جل رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جتنے علماء کرام تشریف لائے، سادات کرام تشریف لائے، شیخ نظام تشریف لائے، عوام اہل سنت تمام کا مرید حیدر صاحب قبلہ کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ بالخصوص حضرت قبلہ پیر سے غلام رسول قاسمی سے دعوت برکات و خصوصیت دور دراز کے سفر کر کے آپ کا زور کے بعد سماج کے اندر خطاب تھا، اب ہمارے پاس تشریف فرما ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے خیلہ کے اندر تو حضرت کی یہ تمام مصروفیات جو ہیں صرف فکر رضا، اصلاح معاشرہ اور نوجوان نسل کو زیادہ حق کے اوپر متمکن کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سائے ہما پایا، ہمارے سنوں پر تعبیر کے مدعا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ لبیک۔ اوئے وہ تھوڑا سائڈ دیتی ہو، سائڈ دے وہ کو سائڈ دیتی ہے، سائڈ دے ماشاءاللہ ہمارے مرشد کریم تشریف لا چکے ہیں۔ تمام مہمانوں کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد کریم کا۔ آج صرف اتنی مایوسی تو میں نہیں کہتا کہ پنڈال کا جو اگلا حصہ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، گندم کی کٹائی ہے یا کیا مسئلہ ہے، آج ہماری عوام تھوڑی کم ہے۔ اچھا، میں صرف پیر سائیں حضور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، آخر میں بچیوں کی تعلیم کے لحاظ سے کیونکہ ہمارا ادارہ قائم ہے، اور آخر میں 5 طلباء کو پیر صاحب انعام سے نوازیں گے۔ وہ کتابیں سامنے پڑھی ہیں، یعنی بزرگ طلباء 70 سالہ 60 سالہ، یہ ہمارے مفتی محمد سیف اللہ صاحب ان کی محنت ہے۔ ہمارا ساتھ ایک ادارہ ہے جہاں 5 طلباء کاروباری حضرات نے انہوں نے درس نظامی کے سال اول کے پرچے دیے ہیں اور پورے ڈویژن میں انہوں نے ٹاپ کیا ہے، اور صرف 1 گھنٹہ یا 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوئی، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ انہیں انعام ہوگا، اور پھر اس کے بعد مطلب دعا ہوگی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں قبلہ پیر و مرشد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا سائیں پیر غلام رسول قاسمی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کتنے طالب علم تھے جی؟ 5 بالغ تھے؟ تقریباً 70 سال 50 سال جی نا یہ بڑے بزرگ یہ ہمارے طالب علم ہیں، بڑے بڑے طالب علم۔ السلام علیکم۔ یہ مفتی سیف اللہ صاحب کی محنتیں ہیں۔
سر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. واجب الاحترام معزز و مکرم حضرات علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم اور خصوصاً میرے دائیں بائیں تشریف فرما اس محفل کی زینت حضرت قبلہ علامہ فاضل جلیل پیر سید محمد یونس شاہ صاحب ہاشمی اور حضرت علامہ مولانا بزرگ عالم دین سراج الدین صاحب زندہ مجدہم العالی اور جناب حضرت قبلہ علامہ سید منصور شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جناب حضرت قبلہ پیر سید فیض علی شاہ صاحب، حضرت قبلہ مولانا عنایت اللہ خان صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی عنایت صاحب، حضرت مولانا مفتی الطاف محمود صاحب، حضرت مولانا مظفر الدین صاحب بندیال. یہ تمام علماء اکرام ہیں. سر فہرست حضرت پیر سید منصور شاہ صاحب اویسی. اللہ تعالیٰ ان سب بزرگوں کا، علماء کا، سادات کا سایہ ہمارے سر کے اوپر قائم ہوتا ہے. حضرت علامہ مفتی محمد سیف اللہ نصیر صاحب. ان کے علاوہ یہ تو مجھے روکا لکھ کے دے رہے ہیں داعی محفل حضرت علامہ مفتی منیر حیدر صاحب. اللہ تعالیٰ ان سب کو دین دنیا آخر کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پرچم بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ. معاشرہ کا لفظ عشرت سے بنا ہے. عشرت کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا، اور معاشرہ کا معنی ہوتا ہے آمنے سامنے بالمقابل ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ڈیل کرتے ہوئے زندگی گزارنا. معاشرے کا لفظ آمنے سامنے کو ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی ایک بندہ ادھر ہو دوسرا بندہ ادھر ہو، آپس میں بیٹھ کے جب وہ زندگی کی اور عشرت کی باتیں کریں گے اور اپنا وقت گزاریں گے تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں. معاشرہ ایسے ہی ہے جیسے مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ کرنے کے لیے ایک بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ اس کے مد مقابل چاہیے. مقابلہ بھی ایسے ہی ہے، معاہدہ بھی ایسے ہی ہے.
معاہدہ ایک بندہ نہیں کرتا جب تک دوسرا بندہ سامنے نہ ہو. تو معاہدہ کرنے کے لیے دوسرا بندہ چاہیے، مناظرہ کرنے کے لیے مد مقابل بندہ چاہیے، مقابلہ کرنے کے لیے مقابل بندہ چاہیے. اسی طرح معاشرے میں گزارا کرنے کے لیے ایک بندہ معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک دوسرا بندہ اس کے سامنے موجود نہ ہو. یہ معاشرہ کا میں نے آپ کو لفظی معنی بتایا. معاشرے کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈالی کہ ایک مرد کو اور ایک عورت کو پیدا کیا. مرد کا نام سیدنا آدم علیہ السلام اور عورت کا نام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ دونوں اللہ کے پیارے سب سے پہلے تخلیق کیے گئے اور ان دو کے آپس میں ملنے سے معاشرے کی بنیاد پڑی. اور اسلام میں یہ جو تعلیمات ہیں آج ہر مسلمان مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا بچہ، ہم لل کر کے کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں جو شرافت کی تعلیم دی جاتی ہے اس کی بنیاد انسانی معاشرے کی بنیاد جیسے اللہ نے رکھی تھی اس کے مطابق رکھی گئی ہے، اسی کے مطابق آج تک معاشرہ چلتا آ رہا ہے. یہی اللہ کا بنیادی طور پر دیا ہوا طریقہ کار. دیکھیے آدم علیہ السلام کو زیادہ عورتیں نہیں دکھائی گئی تھیں کہ یہ عورتیں ہیں، ان میں سے جو چاہو پسند کر لو. اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زیادہ مرد نہیں دکھائے گئے تھے کہ یہ مرد ہیں، ان میں سے جو چاہو پسند کر لو. اللہ نے مرد بھی خود چنا، اس مرد کے لیے خاتون بھی خود چنی، اس خاتون کے لیے وہ مرد خود چنا، اور اللہ نے فیصلہ دیا اسکن انت و زوجک، یہ ہے تیری بیوی، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو. اللہ نے خود نکاح پڑھایا. جب اللہ نے کہا نا انت و زوجک، تو اور تیری زوجہ، اللہ نے لفظ زوجہ فرمایا، نکاح ہو گیا. اللہ کے کہہ دینے سے کہ یہ تیری زوجہ ہے، بتائیے نکاح ہوا کہ نہ ہوا؟ نہ بندوں کے نکاح پڑھانے کی ضرورت، نہ کسی گواہ کی ضرورت، نہ کسی وکیل کی ضرورت، کیونکہ نکاح پڑھانے والوں کا بھی خالق، وکیلوں کا بھی خالق، گواہوں کا بھی خالق، خود ان دونوں کا بھی خالق نکاح پڑھا رہا ہے. وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ تیری زوجہ ہے. میرے بھائی یہ ایسے ہی ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. بُيُوتِكُنَّ، یہ گھر کس کے ہیں؟ کنہ کا مطلب ہوتا ہے آپ خواتین کے گھر. اللہ نے کہا یہ گھر آپ لوگوں کے ہیں، خواتین کے ہیں. وہ حجرات جن میں وہ خواتین رہتی تھیں ان حجرات کی وہ مالک بن گئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان حجرات کو ان کے گھر قرار دے دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کی میراث تقسیم نہیں ہوئی، لیکن ان حجرات کی مالک اللہ تعالیٰ نے خود حضور کے ازواج کو حضور کے ہوتے ہوئے ہی بنا ڈالا تھا. اچھا، اس کے بعد پتہ رزلٹ یہ نکلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں جو پسندیدہ نکاح اور شادی کا طریقہ ہے وہ لو میرج نہیں ہے، وہ ارینجڈ میرج ہے. وہاں اللہ تھا فیصلہ کرنے والا. اب اللہ نے یہ معاملات بچوں کے باپ کے حوالے کرتے ہوئے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی. گویا باپ اب اس موقع پر نکاح کے حوالے سے اپنی اولاد کے لیے اس طرح ایکٹیو ہے جس طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا تھا. یہاں اپنا معاملہ جو اللہ کے ہاتھ میں تھا، یہاں اللہ نے باپ کے حوالے وہ معاملہ کر دیا. اس سے میں اپنے نوجوان بچے ہوں، میری بیٹیاں ہوں، میں سب کو یہ دست بستہ کہنا چاہتا ہوں، بیٹا عزت اسی میں ہے جہاں تمہارے باپ اور ماں راضی ہیں، وہاں پر شادی کرنے میں تمہاری شرافت ہے، تمہاری عزت ہے، خدا کے احکام کی تعمیل ہے. ہم لوگ شرماتے رہتے ہیں کہ نوجوان بچے کو یہ میں کیا بولوں، نوجوان بیٹی کو میں یہ کیا بولوں.
میرے عزیزوں، وقت ایسا آ گیا ہے، حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ ان بچوں بچیوں کو ان ساری باتوں کا پتہ ہے۔ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی۔ جس گھر میں ٹچ موبائل موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یا میری بچی وہ چیز نہ دیکھے جو دیکھنے کے قابل نہیں، اگر آپ کے گھر میں ٹچ موبائل ہے نا تو جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہ دیکھیں وہ بچے دیکھ چکے ہیں۔ یہ نیٹ ایک امتحان ہے۔ ایک بات اور کر دوں عزیزو، اس نیٹ کے اوپر یہ جو بکواس بازی ہے نا، اس کے علاوہ مذہب کے نام پہ بھی بڑی بڑی خرافات آ رہی ہیں۔ نام مذہبی تعلیم کا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ٹک ٹاک ہے۔ نام تعلیم کا ہوتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ بزرگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، میراثیوں کی طرح جگتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، لیبل اوپر مذہب کا ہے، کبھی کسی کو بابے کہہ کے کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو پھکی دینے کا لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنے غیر سنجیدہ لفظ ہیں، کوئی شریف آدمی یہ ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ ان باتوں کا جواب اللہ کی قسم ان سے 10 گنا تیز پوٹینسی کے ساتھ اور مرچ مسالے کے ساتھ دینا ہمیں آتا ہے، لیکن جب ہم ایسے بے وقوفوں، نوجوانوں، ہوچھے لوگوں، غیر سنجیدہ لوگوں اور غیر متقی لوگوں کا رد کرنے لگتے ہیں، آپ یقین کیجئے ہمارا دل ہمیں کہتا ہے اس بندے کو دفع کرو۔ بے عزت آدمی کو جواب نہیں دیا جاتا۔ بعض لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں بابا جی آپ کا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ایسے بندے کو آپ جواب دیں، ہم نوجوان اس کو جواب دے لیں گے۔ تو واقعی اس قسم کے ہمارے نوجوان ہونے چاہیے جو ایسے بندوں کو انہی کی زبان میں جواب دیں، اور ایسے بندے ہیں بھی، آپ دیکھ رہے ہیں کئی صحافی، کئی داڑھی منڈے لوگ ان کو نتھ ڈال چکے ہیں، ان کی باتوں کو یہ جواب نہیں دے پا رہے۔ تو میں نیٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا مناسب سمجھ رہا تھا۔ بات واپس لاتے ہیں معاشرے کی طرف۔ تو یہ نیٹ ویٹ بھی اس وقت معاشرے کا ایک حصہ ہے، میں اپنے موضوع سے گویا ہٹا نہیں ہوں، لیکن ڈائریکٹلی جو بات ہو رہی تھی وہ معاشرے کی بنیاد نکاح کے حوالے سے اور میاں بیوی کے حوالے سے چل رہی تھی کہ بیٹا ہمیشہ ماں باپ کے کہنے پہ چلنا۔ مغرب نے، یورپ نے، غیر اسلامی معاشرے نے اپنی مرضی کی، ملحدین نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے لوگوں کو، خدا کی قسم، ایسے لوگوں کو زیادہ تر ایڈز اس قسم کے لوگوں کو ہوئی ہے، زیادہ بیماریاں اس قسم کے لوگوں کو ہوئی ہیں۔ یہ جو پیچھے بہت بڑی وبا پھیلی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ کورونا، کہ کس کو زیادہ ہوا؟ سب سے کم متاثر ہونے والے اس بیماری سے مسلمان تھے، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے وہ لوگ تھے جو اپنی مرضی کے دعوے دار ہیں۔ اور جو اللہ سے ٹکر لیتا ہے نا، اللہ پھر جتلاتا نہیں ہے، وہ بتا کے سزا نہیں دیتا، بتا کے جھڑکنا، ڈانٹنا یہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو خواب میں جھڑکیں پڑتی ہے۔ اپنا تھا نا تو جھڑک لیا، اور جن سے ویر ہوتا ہے اللہ انہیں اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا، جلالی طبیعت مبارک تھی، آپ نے دعا کی یا اللہ ان کو ہدایت نہیں دینی جب تک یہ سزا کا مزہ نہ چکھیں۔ کیوں؟ یہ اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ اب میں کہوں ان کو ہدایت مل جائے تو وہ انہوں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال اس کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ 11ویں سپارے کی ساری باتیں سورۃ یونس ہے۔ تو اس قسم کے لوگ، ان کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے، جو بدتمیز ہوتے ہیں،
کیوں؟ حدیث بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے میرا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور جب اللہ اعلان جنگ کرتا ہے تو یاد رکھنا اللہ سب سے پہلے ڈھیل دیتا ہے. پھر مست مگن ہو جانے والوں کو ایک ہی بار تڑکا لگتا ہے تو وہ منہ کے بل گرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم فقیر دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ ہمیں اللہ کے در سے امیدیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے مصداق یہ لوگ بنیں گے. یہ بدتمیز لوگ, زبان دراز لوگ, بزرگوں, ولیوں, صحابہ, اہل بیت اور بابوں کا گلہ کرنے والے, انہیں برا کہنے والے, ان کو پون کے رکھ دینے والے, انشاءاللہ تعالی خود پونے جائیں گے. بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی علاقے کے لوگوں پر عذاب اور سزا آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ فحاش لوگ تھے اتنے زیادہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. لاس اینجلس میں کیا ہوا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نوجوان سوال کرتے ہیں, خاص طور سے کالجیوں کو, بچے ہوتے ہیں ان کو سوال رٹائے جاتے ہیں تو اس وقت مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور میرے سامنے بیٹھو, ثابت کرو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. خدا کی قسم سب سے زیادہ عزت اس وقت مسلمانوں کو مل رہی ہے. آپ کو کنفیوز کیا گیا ہے. تم کیا سمجھ جی پاکستان میں چوریاں بڑی ہوتی ہیں. کیوں جی چوریاں؟ لاس اینجلس پر کیا عذاب ہو رہا تھا اور وہاں پر چوریاں ہو رہی تھی. شہر میں آگ لگی ہوئی ہے اور چور وہاں پہ چوریاں کرنے کے لیے گھروں میں گھسے ہوئے تھے. بولو نا, دو جواب. لاس اینجلس میں چوریاں کرنے والے کون تھے؟ وہ امریکی تھے. یہ چور ہیں. ڈاکے ڈالنے والے اس علاقے میں یو کے میں کون ہوتے ہیں؟ سب کالے, اتنے لمبے چوڑے تیگڑ. اچانک آ جاتے ہیں سارے گورے, ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں دکانیں چھوڑ کے. سب کچھ وہاں ہو رہا ہے اور وہ پاکستان اور مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ ایسی ویسی حرکتیں کرتی ہے, اس سے زیادہ گند اس معاشرے میں پایا جاتا ہے. کیا آپ جانتے نہیں کہ چائنا میں ایک کار چوری کرنے کی سزا کے طور پر لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ کار چوری کرنے کی سزا پھانسی. یہاں قتل کی سزا قتل ہو تو کہتے ہیں جی اسلام کی سزائیں بڑی ظالم ہیں, تو تم چوری کرنے والے کو پھانسی لٹکا دو تو وہ ظالم سزائیں نہیں ہیں. تم نے اسلام کو لسا سمجھا ہوا ہے. اسلام کا دفاع کرنے والے الحمدللہ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں. دن میں تارے دکھا دیں گے جب دلائل کی بات کرو گے. عزیزان گرامی, معاشرے کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریز سے نوازا ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے. قرآن کی آیتیں بولتی ہیں کہ یہ دولتیں, یہ پیسے, یہ تو ہم آزمانے کے لیے دیتے ہیں. کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے اور اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے. دونوں میں سے دونوں آزمائش میں ہیں. خطرناک آزمائش اس کی ہے جس کو دے کے آزمایا گیا. جس سے چھین کر آزمایا گیا اس کی آزمائش نسبتاً کو فائدے میں رہ گیا. آسان آزمائش ہے. عیش و عشرت والے کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنا امیر ہے, وہ ایک وقت تھا کوئی ایک ساتھی تھے, وہ بڑے لطیفے سناتے تھے. وہ کہنے لگا یہ بیماریاں امیروں والی ہیں, یہ بیماریاں غریبوں والی ہیں. غریبوں والی بیماریاں کون سی ہیں جی؟ خارش, بواسیر, اکھاں آ جانا, اس قسم کی بیماریاں, وہ غریبوں, پیٹ درد, یہ غریبوں والی بیماری. اچھا امیروں والی کون سی ہیں؟ شوگر, بلڈ پریشر, کینسر, یہ امیروں والی بیماریاں. ہارٹ اٹیک, یہ امیروں والی بیماریاں. اب آپ سوچئے اگر کوئی حکیم ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ سوچ لے
یہ شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور سرطان یہ ہوتے کس وجہ سے؟ اگر کسی نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں چنگا چوکھا کھانے سے ہوتی ہیں۔ تو جس کو شوربے والا سالن ملتا ہے، سبزی اور دال ملتی ہے، لسی اور کچی لسی ملتی ہے، وہ بندہ اور ساری دیہڑ وہ کئی مارتا ہے، وہ جب سوتا ہے تو خراٹے لے کے سوتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، اتنی مستی کی نیند آتی ہے۔ فٹ پاتھ پہ سو جائے تو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور جتنا کوئی امیر ہے اتنی بیماریاں بھی امیر ہیں، اور اتنا ہی اس کو ٹینشن بھی زیادہ ہے، اور نیند کی گولیاں بھی اسی کو کھانا پڑتی ہیں۔ غریب آدمی کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، امیری اور غریبی کے حوالے سے میں نے ایک تھوڑا سا موازنہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اسی طرح قوموں کے حوالے سے میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی وہ سورۃ حجرات کی آیتیں پیچھے سے ایسی چلتی آ رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں قبائل اور شعوب اور قومیں بنایا ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ یہ تعارف کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں ان کی وجہ سے درجات نہیں ہوتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اس کی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آقا نے یہی بات ارشاد فرمائی، کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ یہ نسلی امتیازات، یہ ملک ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، اس چیز نے بھی ہمیں امتحان میں ڈالا۔ حدیث پاک میں صاف آتا ہے، صحیح حدیث کے ساتھ، صحیح حدیث سند کے ساتھ آقا فرماتا ہے کہ میری امت میں یہ بیماری نہیں جائے گی، یہ نسلی تفاخر۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اکرم الناس کون ہے؟ اکرم علی اللہ کون ہے؟ اتقا کون ہے؟ قرآن تو اس بات کو لے کے بیٹھتا ہے۔ قبر کے اندر جو سوال ہونے میں چونکہ ایسا سوال بھی ہے کہ تو موچی ہے یا کمہار ہے، وہاں صرف تقوی کا سوال ہے، ایمان کا سوال ہے، عقیدے کا سوال ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ سب کی آپس میں محبت اور ہمدردی۔ عزیزان گرامی، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ وعدہ کرتے ہوئے بیعت کی کہ میں ہر مسلمان کا بھلا کروں گا۔ ہر مسلمان کا بھلا کرنے کے اوپر ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں نے بیعت کی۔ بعض کتابوں میں بایعنا ہے، ہم نے بیعت کی۔ گویا بھلائی کا سوچنا اور بھلائی کرنا، اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اور اپنے صحابہ کرام سے وعدے لے رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم بھی نہیں کرتا، اسے گرفتار بھی نہیں کراتا۔ یہ الفاظ ذرا دیکھنا، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اسے گرفتار نہیں کراتا۔ اب دیکھو جھوٹے کیس ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بندے کو گرفتار کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ اور اس نے تم پر صحیح کیس کیا ہے، تم نے وہ جرم کیا تھا، اور اگلا کیا کرتا ہے؟ کراس پرچہ جھوٹا، گرفتار کرا دیا۔ اچھا ایک اور بات، خاص طور سے میرے بھائیوں، مذہبی بندہ ہو اور مذہب کے نام پہ پرچہ کیا ہوا ہو کہ اس نے گستاخی کی ہے، اور اس نے گستاخی نہ کی ہوئی ہو، تو پھر یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر تو اس نے گستاخی کی ہے تو بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، قرآن و سنت بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ اس کا رسول بھی آپ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر اس نے گستاخی نہیں نہ کی ہوئی اور ایسا کثرت سے ہوتا ہے، تو پھر دیکھ لو جو کسی کو کسی جرم میں پھنساتا ہے، اسی جرم میں اللہ قیامت کے دن اس کو خود پھنسائے گا۔
झूठे केस करना। ओ भाई, मुत्तकी लोग तो सच्चा भी केस किसी पर नहीं करते, खासतौर से अपनी जात के हवाले से। तो चाहिए जाए कि तुमने झूठा केस बना डाला और नाम मजहब का है। हमारे पास एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो उन्होंने कोई किसी मौजू पर कोई फतवा दिया, तो वो जो जिस बंदे के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया था उसके अकीदतमंद और उसके तहरीकी साथी वो पहुंच गए कि हजरत आपने ये फतवा दिया है हमारे लीडर के खिलाफ, आप ये फतवा वापस ले लें, आप फ़ायदे में रहोगे। भाई क्या मैंने ठीक फतवा दिया, इसमें क्या बात? जी ठीक है, आप डटे हुए हैं, हम आपके खिलाफ गुस्ताख रसूल का पर्चा करेंगे, हमारे पास भी सबूत मौजूद है। मैं उनसे मिलने गया, उन बुज़ुर्गों से, आलिम दीन से। मुझे कहने लगे कि लो जी, इखलास की आपको हालत ज़ार बताऊं, देखो लिल्लाहियत कितनी है कि वो कहते हैं कि हमारे कायद के ख़िलाफ़ तुमने फतवा दिया है, वो फतवा वापस लो, नहीं तो हम गुस्ताख रसूल का केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। मतलब ये हुआ कि तुम गुस्ताखी हुजूर की करते रहो, हमें कोई मसला नहीं, हमारे कायद के ख़िलाफ़ लिखोगे तो हम गुस्ताख का फतवा लगाएंगे। बखुदा इसका मैं खुद, ये मेरे सामने की बात, वो फिर मैंने वो लेटर पढ़ा, वो वकील की तरफ से लीगल नोटिस उसको बोलते हैं, वो लीगल नोटिस आया हुआ था। ये मजहबी हालत ज़ार है। ऐसे लोग और ऐसा कायद सख्त खतरे में है। ऐसे कायद, अब बताइए, ऐसे कायद को चाहिए नहीं कि सरेआम ऐलान करे कि भाई मेरी खातिर लोगों से दस्तो गिरेबान ना हुआ करो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तकवे का यह तकाजा है कि नहीं? तो चल जाए कि वो हौसला अफजाइयाँ करता हो और कभी ऐसा बयान ना दिया हो। मेरे भाइयों, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं इस वाक़या का ऐनी शाहिद। इसके अलावा इस किस्म के और भी वाक़यात हमारे पास हैं। तो हदीस क्या कह रही है, अपने मौजू पर रोल बैक करता हूँ। हदीस बुखारी में है, मुस्लिम में है, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, छोटी मोटी किताबों में नहीं है, कि ला यज़लिमहु वला युस्लिमहु, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसे गिरफ्तार नहीं कराता। वमन कान फी हाजत अखीहि कान अल्लाहु फी हाजतिही, जो अपने भाई की हाजत बरारी में मसरूफ रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत बरारियां करता है। ये बाहमी मोहब्बत की बात हो रही थी, मैंने इस पर मुताबिक बातें आपको बता दी। और सुनिए अज़ीज़ान ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और तबरानी शरीफ में आका ने फरमाया कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे अंदर ईमान नहीं होगा। इसी से हम कहते हैं ना कि पहले अकीदा ठीक होना चाहिए। आप नमाज, इबादत और अपने तो वो जो तकवा है खुश्क किस्म का, उसका आप गलगला करते रहें और आपका अकीदा, नज़रिया और अल्लाह उसके रसूल से आपकी मोहब्बत वो क्लियर ही ना हो, तो ईमान और अकीदा जब तक ठीक नहीं है, अमल किसी काम का नहीं होता। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ता हुआ आया, वो मुशरिक था, गैर मुस्लिम था। या रसूलल्लाह उजाहिद, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं मुझे जिहाद करने आया। अब या रसूलल्लाह वो उसने इसलिए मान के नहीं कहा था, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम या रसूलल्लाह कह के बुलाते थे, तो आका को पता था कि इस्लाम ला के ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं जिहाद करने आया, मैं आपका साथ देने आया। आका ने क्या फरमाया, बस बड़ा लुत्फ, यानी आका साहब ने कमाल दिखा दिया। फरमाया अस्लिम सुम्मा कातिल, पहले मुसलमान हो फिर जिहाद करना। एक हदीस में आता है इन्ना ला नस्तईनु बिमुशरिकिन, हम मुशरिकों से मदद नहीं लेते। एक बात करूं, आका ने कहा हम मुशरिकों से मदद नहीं लेते, इससे पता चलता है कि ईमान वालों से मदद मांगनी जायज़ है, मुशरिकों से मदद नहीं मांगी जाती। अच्छा, वैसे एक बात और करूं, मदद
ایمان والوں سے مدد مانگنی جائز ہے، تو اللہ سے مدد مانگنی واجب ہے۔ سنیوں کو بھی کچھ بتانا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی واجب ہے، اور اللہ والوں سے مدد مانگنی جائز ہے، مباح ہے۔ اچھا، حدیث سنا رہا تھا مسلم شریف سے، اس کا پہلا جملہ میں نے بتایا تھا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا۔ اس کی میں نے تشریح میں 2-3 حدیثیں اور سنا دی کہ ایمان ضروری ہے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُّوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہوگا، اور ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ اب اس کتنی کھری حدیث ہے، مسلم شریف، ترمذی، طبرانی، میں نے 3 کتابوں کے نام لیے، اور بھی ہوگی جو میرے ذہن میں ہے وہ میں نے بتا دیا۔ حدیث صحیح ہے۔ پتہ چل گیا کہ ہر مسلمان کا ہر مسلمان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور یہ محبت نہ ہوگی تو ایمان نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسلم شریف میں صحیح حدیث۔ پھر فرمایا، اچھا یہاں وہ حدیثیں یاد رکھنا کہ ہم نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ایک دوسرے کا بھلا کریں گے، وہ ساری حدیثیں ذہن میں رکھو نا۔ اب صحابہ اکرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، وہ بھی درست ہے، وہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ان حدیثوں کو بھی سمجھنے میں یہ حدیث مدد دے گی کہ وہاں تم نے غلو نہیں کرنا، یہ محبت تو ہر ایک کی واجب ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہو، ترمذی میں ہو، تو انہی مسلم اور ترمذی میں ایک اور حدیث بھی ہو، وہ محبت تمہیں پسند آئے، جب یہ محبت تمہیں پسند نہ آئے، وہ ایمان کی نشانی، اور یہ ایمان کی نشانی تم نہ مانو، تو کتنی بڑی 2 نمبری ہے دین اسلام کے ساتھ۔ خدا کی قسم وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ محبت بھی ہمارا ایمان ہے، یہ محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹیجوں پر ایک حدیث بتائی جاتی ہے، 10 چھپائی جاتی ہے، ہم سب بتاتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے اگلے الفاظ سنیے۔ آقا نے فرمایا، اب میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی کیسے؟ دوبارہ سن لیجیے۔ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ ہو، ایمان نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو، اور آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ کار بتاؤں؟ جی حضور فرمائیے۔ فرمایا، افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام زیادہ سے زیادہ سلام کہا کرو، کیونکہ سلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ معنی ہے نا، السلام علیکم، اللہ تجھے تیرے اوپر سلامتی نازل ہو، تو بالکل یہ مطلب ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اب جس کو آپ کہہ رہے ہو اللہ تجھے سلامت رکھے، اسے قتل کرو گے؟ نہیں۔ آقا نے اس لیے فرمایا کہ آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیا کرو، سلامت رہنے کی دعا دیا کرو۔ اب جب جس کو سلام کہہ رہے ہو اسے تم قتل نہیں کرو گے، اسے تم ڈنڈے سے نہیں مارو گے، اس کا سر نہیں پھاڑو گے، اس کو چوری نہیں کرو گے، سلامتی کی دعا جو مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اور صحابہ کرام اس پہ عمل کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے نا، تو راستے میں ایک جھاڑی آ گئی، ایک ادھر سے ہو گیا، ایک ادھر سے ہو گیا، پھر ملے، السلام علیکم۔ ایک چلتا جا رہا ہے، اگلا بیٹھا ہوا ہے، چلتا ہوا کہتا السلام علیکم۔ ایک سواری پہ، اگلا پیدل ہے، سواری والا کہتا السلام علیکم۔ حدیث میں آتا ہے جو واقف ہے اسے بھی سلام دو، جو نہیں واقف اسے بھی سلام دو۔ مسلمان ملک میں تو حسن ظن بھی ہوتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہی ہوگا، چونکہ ملک مسلمانوں کا ہے، تو سلام پھیلانے میں بڑی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کار سمجھایا ہے، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، السلام علیکم، اور کاش ہم سب کو اس کا معنی بھی آتا ہو تاکہ پتہ چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ محبت بڑھانے کا ایک طریقہ سلام پھیلانا، ویسے اور بھی حدیثیں اس موضوع پر ہیں، بتاتا ہوں۔ بخاری، مسلم اور ان گنت کتابوں میں ایک حدیث ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े होते हो तो सफ़ सीधी किया करो। ऐसा है कि नहीं? इमामों का तरीका है कि जब इमामत के मुसल्ले पे खड़े होते हैं और इकामत हो चुकी होती है तो उस वक़्त वो कहते हैं कि सफ़ सीधी कर, खला न रहे, एड़ी के साथ एड़ी जोड़ो और बंदे के साथ बंदा जुड़ के खड़े हो, बच्चों को पीछे भेज दो। ये सारा एहतमाम इतना ज़्यादा है हदीसों के अंदर, वो हदीसें पढ़ के लगता है कि ये सफ़ सीधी करने के ऊपर तो ये तकरीबन हदीस में यहाँ तक फरमाया गया कि नमाज कायम करने का हिस्सा है ये कि सफ़ सीधी की। इन्ना तस्फियत सुफूफ मिन इकामत सलात, सफ़ें सीधी करना नमाज कायम करने का हिस्सा है। इस्तवू इस्तवू, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पे खड़ा होकर फरमाते हैं सव्वू सव्वू, दुरुस्त हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ। सव्वू सुफूफकुम, सव्वू सुफूफकुम, ये मुख्तलिफ अल्फाज है जो मैं सारे पढ़ के सुना रहा हूँ। अपनी सफ़ें सीधी करो, अपने सफ़ें सीधी करो। खुदा की कसम मैं जिस तरह आगे देखता हूँ इस तरह मुझे पीछे भी नजर आता है। मुझ पर तुम्हारा खुशू और खुजू तक पोशीदा नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह देख रहा हूँ। मैं तुम्हें सफ़ सीधी करता हुआ देख रहा हूँ कि सीधी सफ़ है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। और तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह के सामने आजिज़ी कितनी है मैं ये भी देख रहा हूँ। ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, नहीं तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है, नहीं तुम्हारे अंदर का खुशू मुझसे पोशीदा है। देखो मैंने अनगिनत हदीसें आपके सामने रख दी हैं, अभी भी हमें समझना है मेरे भाइयों। इमामत के वक्त जब इमाम खड़ा हो तो चंगा झट लगा दिया करे, कोई हरज नहीं है, सफ़ सीधी करने पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है, एक तो ये था कि आपस में मोहब्बत बढ़ाने का तरीका सलाम फैलाना है, और आपस में मोहब्बत बढ़ाने का ये भी एक तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सफ़ें सीधी करनी पड़ेगी, नहीं तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल टेढ़े कर देगा, दिलों से मोहब्बतें निकल जाएंगी। सफ़ सीधी करने से आपस में मोहब्बत फैलती है। हाँ जी, ये तरीका कार हुआ कि ना हुआ? अपना मिशन हासिल करने का एक गुर हुआ कि ना हुआ? ये मोहब्बतें इन चीज़ों से बढ़ती हैं। और सुनिए, एक हदीस में आता है तहाफु तहाबु, एक दूसरे को तोहफे दिया करो मोहब्बत बढ़ती है, गिफ्ट दिया करो मोहब्बत बढ़ती है। मुलाकात करो, आप चने खा रहे हो ना तो एक दाना चने के उसके हाथ पर रख, आप रास्ते में कहीं आ रहे थे, कहीं से फूल मिल गया उसको फूल ही दे दो। आपके पास अगर भाई से मिले हो, उस्ताद से मिले हो, उस्ताद भाई से मिले हो, पीर भाई से मिले हो, 10 रुपए का नोट ही है तो उसको दे दो। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, हर बंदे की अपनी बसात होती है। जिस बंदे ने जितना दिया हुआ है, आप यकीन कीजिए कि करोड़पति का करोड़ मंजूर है और गरीब आदमी का एक ठीपा ऐन मुमकिन है कि करोड़ वाले से करोड़ रुपए, करोड़ वाले के करोड़ रुपए से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। अल्लाह कसरत नहीं देखता, अल्लाह कुव्वत देखता है। आप जानते नहीं कि हदीस बुखारी मुस्लिम में है कि मेरे सहाबा को बुरा ना कहा करो। तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करो तो मेरे साहबी ने एक लप जौ खर्च किया हो ना, तो एक लप जौ ये ओहद बराबर सोने पर भारी है। इसमें कुव्वत ज्यादा है। जिनका खून इस्लाम के ऐरे और बुनियाद में गिरा हुआ है ना, तो शाहों का फल खाने वाले उस बुनियाद में गिरे हुए एक कतरे को भी नहीं पहुंच सकते। आज हम उनका खटिया खा रहे हैं। इसीलिए तो आका फरमाते हैं ना कि इनका हया करना, ला तसुब्बुहुम ला तसुब्बु असहाबी।
दो सहाबियों को आका ने वसीयत फरमाई। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जामे तिरमिज़ी में आता है कि अली मेरे बाद 2 कुर्बानियाँ देना। अब उसी किताब में है कि आका भी हर साल 2 कुर्बानियाँ देते थे, एक अपनी तरफ से, एक पूरी उम्मत की तरफ से। और मुर्तज़ा करीम को आपने इरशाद फरमाया, अली मेरे बाद 2 कुर्बानियाँ देना, एक अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से। और एक हदीस में आता है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर साल 2 कुर्बानियाँ देते थे, एक अपनी तरफ से, एक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। पता चलता है कि एक सहाबी को हुज़ूर ने वसीयत फरमाई, वो मनकूल हो गई, वरना आम तौर पर सहाबा का तरीका और कोशिश होती थी कि अपने आका के पर्दा फरमाने के बाद अपनी कुर्बानी के साथ साथ महबूब की तरफ से भी कुर्बानी दें। अब एक बात तो यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु को हमारी कुर्बानियों की ज़रूरत कोई नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु के लिए कुर्बानी देने वाला अपनी तरक्की और अपनी राह हमवार करता है। ये बात तो समझ में आने वाली। हमें लोग कहते हैं जी तुम गौस पाक की 11वीं देते हो, वो तो पहले ही बख्शे हुए। तुम मिलाद के दिन ख़त्म मना देते हो, वो तो पहले ही अल्लाह के मुकर्रब हैं, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी। ओ भाई, बाज़ औक़ात ऐसे बंदे हम जैसे गुनहगार होते हैं जिनको इसाले सवाब की ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात ऐसे अल्लाह के प्यारे होते हैं जिनको इसाले सवाब करके हम अपनी बख्शिश कराना चाहते हैं। उनसे दुआएं लेनी चाहिए। दाता साहब अपनी किताब कश्फुल असरार, कश्फुल माजूब और है, कश्फुल असरार और। दाता साहब उसमें लिखते हैं, अपने आप को कहते हैं, ए हजवेरी कब्रों की ज़ियारत किया कर, फौत शुदा लोगों को पढ़ पढ़ के इसाले सवाब किया कर और उनसे दुआएं लिया कर। मेरे भाइयों, जिस अजीज को, जिस भाई को, जिस मुसलमान को इसाले सवाब की आदत है, खुदा की कसम जब वो इसाले सवाब करता करता मरेगा, सारी ज़िंदगी उसकी आदत रहेगी। याद रखना मेरी बात, जिनको पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करते हो ना, कब्र में जाके देखना वो फूलों के हार लेकर तुम्हारा इस्तेकबाल करें। और मैं बता रहा हूँ, हमने ये भी उलमा से किताबों में लिखा हुआ पढ़ा है कि जो लोग बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ बक बक करते हैं, ये लोग जब मरेंगे अल्लाह वाले तलवारें लेकर इनका इस्तेमाल करें। बुजुर्गों के खिलाफ बोलना मजाक ना समझना कि कोई की कर लेगा साडा, तू आगे जा ना, पता लग जाएगा। अल्लाह अदब की तौफीक अता फरमाए। और ये इसाले सवाब करने वाले ये बड़े ही फायदे में है। इसाले सवाब करने वाला बंदा, याद रखो, कभी भूखा नहीं रहेगा। ये बड़ी पक्की बात है। ख़ास तौर से वालिदैन को इसाले सवाब करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब करना, अम्बिया औलिया को इसाले सवाब करना, और माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, और माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत मुसलसल करना अपने एक रूटीन के मुताबिक, जुमे के जुमे, जुमेरात की जुमेरात। ऐसा बंदा कभी गुर्बत का शिकार नहीं होता। तो एक तो ये कि वो जो हुजूर साहबा कराम हुजूर को कुर्बानी करके इसाल करते थे ना, हुजूर की तरफ से कुर्बानी देते थे, तो वो हुजूर कुर्बानी के मोहताज नहीं है। मैंने ये बात क्लियर की। जब बाद वाले अल्लाह के इन प्यारों को इसाले सवाब करते हैं तो अपना फ़ायदा करते हैं। अब आका इस जो पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी देते थे, उसमें क्या फ़ायदा था? वो एक बकरा पूरी उम्मत की तरफ से, उम्मत की तादाद कितनी है? खरबों। अब तक जितनी उम्मत गुजर चुकी है वो खरबों में है। तो अभी क़यामत तक उम्मत आ रही है, तो सारी उम्मत को वो बकरा अगर एक तस्लीम किया जाए तो एक बाल भी नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? एक रेशा गोश्त का इतना भी नहीं आता। तो वो उम्मत का क्या फ़ायदा भला? मैं जवाब देता हूँ। तो इसलिए फ़ायदा है कि वो जिसके सहाबी का एक बुक जौ ओद पहाड़ से ज़्यादा कीमती है, उस हस्ती का अपना एक बुक जौ कितना कीमती होगा?
اور اس کا بکرا کتنا قیمتی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنی آنے والی امت کے لیے ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، بکرے ذبح کیے. اچھا، بات ہو رہی تھی کہ تحفے دیا کرو محبت بڑھے گی، آپس میں تحائف دیا کرو محبت بڑھے گی. میں کہہ رہا تھا کہ خواہ 5 روپے ہوں، خواہ 10 روپے ہوں، خواہ پھولوں کا ایک پتی کیوں نہ ہو، خواہ مونگ پھلی کا ایک دانہ کیوں نہ ہو، اور جو کھا رہے ہو کسی بھائی کو جی رل کے کھانا ہے. کسی بھائی کے پاس جاؤ تو بزرگوں کا ایک قول ہے، حدیث نہیں ہے، کہ من زار اخاہ ولم یاکل عنده شیئا فکأنما زار میتا. جو کسی مسلمان کے پاس اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا اور اس نے اس کو کھلایا کچھ نہیں، ایسے ہی ہے جیسے کسی مردے کے پاس گیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی بندہ ملاقات کے لیے آتا تھا کھلائے بغیر پلائے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. ویسے میں ایک بات بتاؤں، صوفیانہ تعلیمات بیان کرنے میں ابن عمر کا نمبر بہت آگے ہے. ایک بہت بڑے صوفی کا بیٹا ہے، فاروق اعظم کا بیٹا. ہم نے صوفیاء کے اصول اور قواعد ابن عمر سے پڑھے، انہوں نے بیان فرمائے. یہ میں بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے طریقے بتا رہا ہوں جن سے آقا نے فرمایا کہ محبت بڑھے گی. محبت بڑھے گی تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوگا. دشمنی محبت کا الٹ ہے، اور دشمنی سے ہی مار پٹائی ہوتی ہے، چوری چکاری ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، اندر کے ویر ہوتے ہیں. اور جب محبت بڑھتی ہے تو یہ ساری کی ساری خرابیاں رخصت ہو جاتی ہیں. سلام پھیلاؤ محبت بڑھے گی، صفیں سیدھی کرو محبت بڑھے گی، تحفے دیا کرو محبت بڑھے گی. ویسے ایک حدیث اور بھی ہے، وہ ایک احتیاط دلا رہی ہے. حدیث مشکات وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زر غباً تزدد حباً. اپنے بھائیوں کی زیارت کبھی کبھی کیا کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. روز زیارت کو چلے جانے کے بجائے ایک دن چھوڑ کے جاؤ، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. کیونکہ اتنا بھی زیادہ کسی کے پاس نہ جاؤ کہ وہ تنگ پڑ جائے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں. اور اس سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا کے ڈیرہ جما کے بیٹھ بھی نہ جاؤ کہ اسے تنگ کرنا شروع کر دو، وہ دل سے اکتا ہی نہ جائے. یہ مسلم شریف میں حدیث. تو بھائیو یہ بھی اخلاقی طریقہ کار ہے، معاشرے کے اندر نبھانے کا یہ طریقہ کار ہے. سجن انگلی کرے نا تو انگلی وڈ نہیں لگیندی. کسی بھی معاشرے کے اندر اپنے اپنے علاقے کے مطابق رہنے کے ایٹیکیٹس اور آداب اور کچھ سٹینڈنگ اور کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو ایک معاشرے کے اندر چیز چلتی ہے اس معاشرے کا وہ حصہ ہوتی ہے. تو لوگوں کو شرعی احکام کے علاوہ اس معاشرے کے احکام، طریقہ ہائے کار اور اخلاقیات جو اس علاقے میں پائی جاتی ہوتی ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اب میں مثال دیتا ہوں. اب سندھ میں بات کرتے ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے بات کرتے ہیں، یہ وہاں کا رواج اور کلچر ہے. یہ ہے کلچر. آج کل بددین لوگ نماز کو کلچر کہہ رہے ہیں، روزے کو کلچر کہہ رہے ہیں. مسلمان ابھی زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالی علمی طور پہ منہ توڑ کے رکھ دیں گے یہ کلچر نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مسلمانوں کی عبادات ہیں. معاشرے کے اندر ہماری بہنیں بیٹیاں بھی پائی جاتی، خواتین بھی پائی جاتی. اصلاح معاشرہ میں ان کو ڈیل کرنا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
ان کو بہترین اسٹیبلشمنٹ عطا فرمائی. بیٹی شریعت اسلامیہ کے مطابق حصہ پانے کی اتنی حقدار ہے کہ شریعت نے اس کا حصہ فرض قرار دیا ہے، بیٹے کا حصہ فرض قرار نہیں دیا. میراث والے جانتے ہیں 13 رشتے ہیں جو ذوالفروز ہیں، جن کا حصہ قرآن کے اندر مینشنڈ ہے، وہ 13 ہیں، ان میں بیٹا کوئی نہیں. میاں بیوی، اماں ابا، دادا دادی، نانی دھی تے پوتی، بہن سکی، ماں چو سکی، پیو چو سکی تے اخیافی بھائی، گن لو یہ 13 رشتے بنے. تو یہ ذوالفروز ہیں، ان میں بیٹا کوئی نہیں ہے. بیٹا اسبہ ہے، ذوالفروز سے بچے گا تو بیٹے کو ملے گا. یا بیٹے کو دینے کا ایک اور طریقہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو جاتی ہے، ان کو بھی اسبہ کر دیتا ہے. لیکن بنیادی طور پر بیٹی کا حصہ شریعت میں ہے اور بیٹے کا حصہ ذوالفروز کے طور پر متعین نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر بیٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ایسے ہی بیویاں، عزیزو، بیوی اور میاں یہ ایسا رشتہ ہے کہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ معاشرے کی بنیاد ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات اور محبت، اس کو قائم رکھنے اور بڑھانے کا طریقہ، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپس میں محبت بڑھانے کا طریقہ سلام، صفحہ سیدھی کرنا، تحفے دینا، اور زیادہ ہر وقت مہمان بن کے کسی پہ چڑھے نہ رہنا، ان چیزوں سے محبت بڑھتی ہے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے بڑھتی ہے؟ اگر اللہ کرے ہم سارے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو مزہ ہی آ جائے. میرے بھائی، ہم نے کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی جس میں آتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی زوجہ مطہرہ کے خلاف اپنے سسرال میں جا کے شکوہ کیا. لو جی ڈھونڈ لو، کوئی حدیث نہیں ملے گی. آقا نے اپنے کسی زوجہ مطہرہ کے خلاف اپنے سسرال میں جا کر کبھی شکوہ کیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. نمبر 2، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کی سائیڈ لینے کے لیے ان کے والدین، اما عائشہ صدیقہ کے والد، حضرت حفصہ کے والد فاروق اعظم، کبھی حضور کے پاس آئے ہوں کہ ہماری بیٹی کی سائیڈ لینے ہم آئے ہیں، ہم آپ سے بات کرنے آئے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کبھی حضور علیہ السلام نے اپنے سسرال میں شکایت نہیں کی، اور کبھی حضور علیہ السلام کے سسرال نے آ کے اپنی بیٹی کی سائیڈ نہیں لی. یہ اس معاشرے کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کو قائم رکھنے کا بہترین فارمولہ ہے. بھائی گھروں میں 100 باتیں ہو جاتی. اسی طرح اہل بیت اطہار میں بھی آپس میں باتیں ہوتی تھیں. سیدہ زہرا پاک اور سیدہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان وہ جو شکر رنجی ہوئی، تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کا لقب دیا تھا. اس بنا پہ کیا کسی کی جرت ہے کہ سیدہ علی مرتضیٰ کے بارے میں کوئی منفی سوچ رکھے یا سیدہ زہرا پاک کے بارے میں معاذ اللہ کوئی ایسی سوچ رکھے؟ نہیں، وہاں پر بھی ادب ہے. ابو بکر، عمر اور عائشہ صدیقہ کے بارے میں بھی ادب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ہوں یا صحابہ کرام اور باقی اہل بیت اطہار کے گھریلو معاملات ہوں، ان کے اندر مداخلت کرنے والا بے ادب ہے. اور یہاں پر ادب اگر اللہ نے نصیب کیا صرف سنیوں کو نصیب کیا. یہ میں نے مختصر بتایا ہے، ورنہ اہل بیت اطہار کے درمیان جس حد تک آپس کی شکر رنجیاں وہ اس قدر ہوتی تھیں کہ اہل بیت کے معاملات جو ہیں شکر رنجیوں کے حوالے سے صحابہ کرام کی شکر رنجیوں سے بہت زیادہ فاسٹ ہے. لیکن اہل سنت نے جیسے وہاں اپنی زبان بند رکھی ہے، یہاں پر بھی ادب سے اپنا سر جھکایا ہوا. یہ ہوتا رہتا ہے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس میں ایسا ہوتا رہا
تو بھائی یہ تمام کاشانہ ہے اقدس، وہ سارے کے سارے ہیں بھی اقدس ہی. یہ ہوتا رہا ہے، یہ گھریلو معاملات ہوتے ہیں، ادب والے با ادب ہو کے رہتے ہیں، بدتمیزوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا اصلاحی پہلو تھا جو میں نے سنت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کہ آقا نے کبھی کوئی ایسا شکوہ سسرال میں جا کے نہیں کیا، اور نہیں سسرال والوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات پوچھی ہے، اور آپ کبھی مداخلت نہیں کی. لیں جی، تقریباً میرا خیال گھنٹہ ہو گیا ہے. ہمارا موضوع تھا اصلاح معاشرہ. اب اس سے اگلا پہلو شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں، یہ اصلاح معاشرہ ہو، عقائد کی اصلاح ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسے اعمال کی ترغیب ہو، ان ساری کی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں مراکز عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے مدارس. اور ابھی میں نے بتایا بچیوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مختصر سی اور اشارتاً بات کی ہے. خاص طور سے خواتین کی اصلاح یہ معاشرے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی جو تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں، آپ خود سوچئے. حضور علیہ السلام کے فرمان جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ تھا، ایمان سے بتانا، سوچ کے بتانا. خواتین کے کچھ مسائل پوشیدہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہر بندہ بتا نہیں نہ سکتا. آقا نے وہ باتیں بتانی تھیں آگے، تو کس کے ذریعے بتائی؟ کیا حضور کی شہزادیاں وہ مسئلے بتا سکتی تھیں؟ وہ مسئلے حضور کی ازواج مطہرات ہی بتا سکتی تھیں. اس پر میں نے کہا کہ ذرا سوچ لینا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات کا دین کے اندر کتنا اثر ہے، کتنا ان کا کردار ہے، اور کس قدر ان کی شریعت کے اندر اہمیت ہے. اگر ازواج مطہرات خصوصاً اما عائشہ صدیقہ کی وہ تعلیمات جو حضور سے انہوں نے لی ہیں وہ امت کے پاس نہ ہو، خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ دین کا 1/3 حصہ غائب ہو جائے گا. پورے دین کا 1/3 حصہ ایک اما عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے. جلنے والے جل جائیں، اور عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالیٰ نے رتبہ بلند کر دیا ہے. بھائی یہ مسائل شہزادیاں نہیں بتا سکتی. دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا سیدہ زہرا پاک کے پاس علم نہیں تھا؟ وہ علم کے دروازے کی زوجہ نہیں تھی؟ بے شک علم ہے، انتہا کا علم ہے. بے شک وہ علم کے دروازے کی زوجہ پاک ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. خبردار سنیوں کے خلاف کوئی بدگمانی کریں. یہ ان کی عظمت ہے. ان کی اس عظمت کا انکار جو کرتا ہے وہ رب رسول کا دشمن ہے، اس پر خدا کی مار ہو. لیکن اگر سنی ہو اور سیدہ پاک کی اور باب العلم کی یہ ساری عظمتیں مانتا ہو، اور تم اس کے خلاف بدگمانی کرو اور جھوٹے الزام لاؤ، تو تم پر بھی خدا کی لعنت. جھوٹ بولتے ہو. یاد رکھو سنیوں کے خلاف رافضیوں کے پاس خدا کی قسم جھوٹے الزام کے سوا کچھ نہیں. سوچ لو یہ بات میری. اب جواب دینا شروع کر دیتے ہو، سیدھا بولا کرو تم جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر کہنا کہ جی سیدہ پاک کے پاس علم نہیں تھا. وہ علم تھا، وہ باتیں وہ بتا ہی نہیں سکتی تھی جو بیوی بتا سکتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ پھنس نہیں جواب اس بات کا، یہ علمی بات ہے. اور بتاؤں، ان سے پوچھو کہ سیدہ پاک سے کتنی حدیثیں تمہاری کتابوں میں آئی ہوئی ہیں؟
یہ اعتراض کرتے ہیں، سنی آگے آگے لگ کے بھاگ پڑتا ہے، ہاں لو اعتراض ہو گیا، ہٹ کے مار، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ سیدہ پاک سے ایک حدیث بھی انہوں نے روایت نہیں کی۔ ہاں جی، پھب گئی، گل ہے کہ نہیں، وزنی ہے کہ نہیں۔ ان کی 4 کتابیں کافی، تہذیب، استبصار، ملا جاز الفقی، ایک روایت بھی سیدہ پاک سے نہیں لی۔ اور سنیوں کی کتابوں میں ہم جگہ جگہ روایتیں دکھاتے ہیں سیدہ پاک نے حدیثیں بیان کی۔ تو ہمیں کہتے ہیں جی ان کے پاس علم نہیں تھا، تم اپنی گل کرنا، تم نے کتنی حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور دوسرا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ جو باتیں زوجہ مطہرہ بیان کر سکتی ہے وہ شہزادی نہیں بیان کر سکتی۔ حتیٰ کہ دیکھیے، خواتین امام نہیں بن سکتی، عورتوں کی الگ جماعت بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن تعلیم دینے کے لیے ابتدائی طور پر اس زمانے میں اما عائشہ صدیقہ کا خواتین کی امامت کرانا بھی درمیان میں کھڑے ہو کر ثابت۔ امام ابو یوسف نے روایت کیا، یہ حنفیوں کی کتابوں میں آتا ہے۔ ایک بات کروں اشارتاً، صدیق اکبر مردوں کے امام اور اما عائشہ صدیقہ نے خواتین کی تربیت فرمائی۔ وہ صدیق ہیں تو یہ صدیقہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کا مقام و مرتبہ یہ پوچھنا چاہتے ہو نا، تو ان حدیثوں سے دیکھو، اور جن علماء نے لکھا ہے کہ پورے دین کا 1/3 حصہ اما پاک نے روایت کیا ہے، ان سے پوچھو۔ اور التمہید علامہ ابو شکور سالمی کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی ذرا پڑھ کے دیکھنا، میں اس کی عبارت تمہیں سناتا نہیں۔ یہ خواتین کے حوالے سے میں نے ایک بات انیشلی کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، مدارس بچوں کے ہوں بچیوں کے ہوں، قرآن و سنت پڑھنا بچوں کا ہو بچیوں کا ہو، خواتین کی تعداد آلموسٹ تقریباً 50-50 کہہ لیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر خواتین کی پاپولیشن تقریباً 53% اور 47% مرد ہے، عورتوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ اور اگر بچیاں پڑھ لکھ جائیں، با کردار ہو جائیں، با پردہ ہو جائیں، قرآن و سنت کی ماہر ہو جائیں، تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتی ہیں۔ تو ان کو شرعی قیود اور حدود کو پابندی کرتے ہوئے، پردے کی پابندی کرتے ہوئے خواتین کو خواتین سے پڑھنا چاہیے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر جو مرد کے پاس بیٹھ کر خاتون کو بالکل نہ پڑھایا جائے، خواتین پڑھائیں، اصول کے ساتھ پڑھیں اور پڑھائیں۔ ایسے طریقے سے خواتین پڑھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا کریں گی، اور معاشرہ ترقی کرے گا، اور معاشرے کے اندر خوش عقیدگی بھی پھیلے گی، اور باکردار ہونا بھی معاشرے کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد آتی ہیں خواتین کے لیے اس زمانے میں لکھی گئی کتب۔ بے شمار کتابیں علماء نے لکھی ہیں۔ قرآن بھی وہی جو مردوں کا ہے وہی خواتین کے لیے ہے، حدیث بھی وہی جو مردوں کے لیے ہے وہی خواتین کے لیے، لیکن خواتین کے مسائل سے تعلق رکھنے والی وہ حدیثیں جو خواتین کے لیے خاص ہوتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہے۔ باقی ازواج مطہرات نے بھی بیان کیا۔ اور اس طرح کی کچھ کتابیں الگ سے بھی، کچھ تو وہ ہیں جو مردوں عورتوں میں ساجی ہوتی ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جو خواتین کے مسائل پر الگ طریقے سے لکھی گئی ہیں، جیسے جنتی زیور، اچھی کتاب ہے، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی کی بڑی پیاری تصنیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اس کتاب کو اللہ برکت عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ ایسے ہی علامہ خلیل احمد صاحب برکاتی رحمہ اللہ کی کتاب سنی بہشتی زیور، اچھی موٹی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، یہ انہوں نے بڑی محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اس کتاب کو بھی مقبولیت سے نوازے، مقبولیت عامہ سے نوازے۔ اچھا، اور بھی علماء نے کافی ساری کتابیں لکھی۔ فقیر نے بھی ایک کتاب لکھی، رضا النساء، عورتوں کی چادر۔ یہ خاص طور سے وہ کتابیں جو میں نے پہلے بتائیں وہ مسائل سمجھانے کے لیے لکھی گئی، لیکن یہ کتاب اس ذہن سے لکھی گئی کہ یہ درسوں میں پڑھائی جائے،
اس لیے اس کے اندر عربی عبارتیں، قرآن کی آیتیں ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں، اصل عربی عبارت زبر زیریں لگا کر تقریر کے ساتھ اس کے اندر لکھی ہے، تاکہ کتاب جو ہے وہ درسی کتاب کی شکل اختیار کر کے بچیوں کی تربیت کے اندر مفید ثابت ہو۔ اس کتاب میں ہم نے بڑے بڑے جدید مسائل کا بھی حل کیا، مثلا یہ میت پہ رونا، خواتین کا جہاد، اس قسم کی باتیں، یہ جو بابوں کے مخالف وغیرہ بھی اس موضوعات پر بول رہے ہیں، ہم نے صحیح طریقے سے اس موضوع پر تحقیق کر دی۔ اس کے علاوہ ہم نے 10 خواتین، مقدس خواتین کے حالات زندگی اور ان کے کارنامے، اور خصوصی طور پر خواتین کو تربیت دینے کے حوالے سے ان 12 خواتین، ان کے ہم نے آخر میں حالات پہ لکھ دیے اور پوری تحقیق کے ساتھ لکھے۔ پہلے جو دوسری کتابوں میں نے بتائیں ان کے اندر 50 خواتین کا اور 70 خواتین کا ذکر ہے، اس میں پھر پڑھنے والوں کو یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سی خاتون تھی، کئیوں کو تو میں بھی نہیں جانتا، ایسی غیر معروف خواتین مقدسہ ہیں وہ، تو ہم نے وہ 12 خواتین چنی ہیں جن کو ہمارا تقریباً بچہ جانتا ہے۔ پھر خاص طور سے اس کتاب کے مقدمے میں عورت کی شان کیا ہے اور دوسرے ادیان اور مذاہب میں عورتوں کا حشر کیا ہوتا ہے اور اسلام نے عورت کو عزت کیسے عطا فرمائی، یہ ہم نے کتاب کے شروع میں لکھا۔ خیر پوری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، میں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا کہ یہ کتاب ہم نے درسی ذہن کے ساتھ لکھی ہے اور بہت سے مدارس میں شروع بھی ہو چکی ہے، ہمارے اپنے مدرسے میں بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ میری گفتگو کے 3 حصے تھے جی۔ ایک اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، معاشرہ کے لفظ سے میں نے شروع کیا اور آپس میں محبت پھیلانے کے طریقے تک یہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد میں نے خواتین اور خواتین کی تعلیمات اور اس حوالے سے زوجہ اور شہزادی، اس کے جو تعلیمی، ان کا جو تعلیم پھیلانے میں جو حصہ ہو سکتا تھا، اس حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی، اور آخری حصہ تھا کہ تعلیم نسواں کے حوالے سے کتابیں کیسے لکھیں گے، ہماری اس کتاب کا اس سلسلے میں کردار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے کرے۔ یہ اوپر میرا خیال ہے وہی رکھی نا، یہ اور ایک تدریس العقائد، یہ عقائد پر لکھی گئی ایک جدید ترین کتاب ہے، پوری دنیا کے مذہبوں اور اسلام کے اندر کے مذاہب و مسالک اور جو اس دور میں خاص طور سے مخصوص فتنے اٹھے ہوئے ہیں ان کے رد کے حوالے سے ایک طالب علم نے کوشش کی ہے، علم زیادہ نہ سی لیکن تجربہ کافی سارا ہے، بوڑھا آدمی ہوں، کوشش کی ہے کہ حالات حاضرہ کے تقاضے پورے کرنے والی کتاب ہو۔ یہ جامع اسلام، پورے اسلام کا خلاصہ ہے۔ جو بندہ 10 سال پڑھ کے پورا عالم نہیں بن سکا، یہ کتاب پڑھ لے، انشاءاللہ تعالیٰ بڑے عالم سے تھلے یہ بھی عالم ہوگا۔ یہ حسن الخطاب فقیر کی لکھی کتاب ہے، فقیر کے 104 کے لگ بھگ تقریروں کا مجموعہ ہے۔ یہ بہت دوستوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں تقریروں پر کوئی کتاب دے دو۔ وہ عام طور پر لوگوں کو تقریریں پڑھ کے تقریر کرنے کا وہ ہوتا ہے نا، تو یہ کتاب جو پڑھے گا نا انشاءاللہ وہ تقریریں نہیں ملیں گی اس کو، یہ سند کے ساتھ صحیح تقریریں انشاءاللہ پڑھے گا تو علم بھی حاصل ہو جائے گا۔ کتاب کا نام ہے حسن الخطاب، مقاصد التنزیل، یہ عربی زبان میں ہے، 2 جلدوں میں ہے، تفسیر ہے قرآن پاک کی، یہ بھی بہت سارے درسوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک حدیث کی کتاب ہے المستند، سنی عقائد اور حنفی احکام، اور اس کے ساتھ اس کی شرح بھی ہے۔ اس میں اس دور کے جدید فطروں کو کوشش کی گئی ہے کہ بن کے رکھ دیا ہے، ملحدین ہوں، مستشرقین ہوں، منکرین ختم نبوت ہوں، رافضی ہوں، تفضیلی ہوں، ہر فتنے کا جو جدید دور کا فتنہ ہے اس کا رد کرنے کی پوری طالب علمانہ کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور فخر اور تکبر سے بچا کے رکھے۔ بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ قبلہ مرشد گرامی نے بہت ہی علمی اور فکری خطاب فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بیان فرمانا، ہمارا سننا قبول فرمائے۔ ابھی ہمارے مفتی صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد صفی اللہ نصیر صاحب اعلان فرمائیں گے آپ کے
یہ جو قرآن خیر چوک مدینہ مسجد کے اندر کالج یونیورسٹی اور کاروباری حضرات کے لحاظ سے خصوصی کلاس کا جو اہتمام کیا ہے، اس سال 5 ہمارے طلباء نے امتحان دیا ہے اور اچھے نمبروں میں انہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، تو مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں اور قبلہ پیر صاحب کے ہاتھ سے جامع الاسلام جو کتاب ہے وہ حصول کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نمبر پر جس خوش نصیب بچے نے تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان بورڈ سے عامہ سال اول کے امتحان کے اندر نمایاں پوزیشن حاصل کی، محمد سبیل الرحمان تشریف لائیں اور پیر صاحب کے دستے پاک سے بسم اللہ مبارک، ماشاء اللہ۔ محمد عامر حیات، محمد ممتاز خان ماشاء اللہ صاحب، مبارک جناب، بسم اللہ ماشاء محمد اللہ۔ ساجد الرحمان صاحب اور ملک ریاض صاحب کا انعام بھی اللہ رب العالمین سب کے علم و فضل کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصی انعام قاری محمد ریاض صاحب خطیب جامع مسجد قرآن خیر چوک۔ یہ ساری کاوشیں اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے ماشاء اللہ ضرور۔ یہ مفتی صاحب کا عطا، مفتی سیف اللہ صاحب ان کی اچھا، بسم اللہ قبلہ ماشاء اللہ، سلامت رکھیں بس۔ ابھی دعا ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی، لنگر شریف بھی ہوگا، ملاقات بھی ہوگی، اور اس کے فوراً بعد قبلہ مفتی صاحب نے پیر صاحب نے نیکو خیلہ والے میں جا کے خطاب فرمانا ہے۔ تو یہ نوجوان احباب اور کاروباری حضرات اور کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کے لیے، کیونکہ پہلے ٹائم وہ مصروف ہوتے ہیں، سیکنڈ ٹائم مفتی صاحب نے جامع مسجد مدینہ قرآن خیر چوک میں یہ کلاس رکھی ہے، تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور علم کے موتی سمیٹ سکتے ہیں، آپ اس میں ضرور حصہ لیں۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف، اول آخر دروسی پاک کے قبلہ پیر صاحب کے مل کر دیں۔ مولانا محمد مبارک وسلم، لیکن ساری کلام پاک سب میرے بڑی قسمت سے پہلے جو محفل ہوئی، تلاوت، نعت، بیان، سب خیرات کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کے تو خیر تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار، تمام سلاسل کے اولیاء، بزرگوں سے اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قطب العباد، حضور کی ساری امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ جتنے حاضر مسلمان بیٹھے ہیں، سب کے مشائخ، اساتذہ، رشتہ دار، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک فوت ہونے والے ہر مسلمان کو، جن کا پیچھے کوئی نہیں، ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یہ ساری کتابیں یہ سامنے موجود ہیں، کچھ کتابوں کا اعلان نہیں ہوا، وہ بھی سٹال لگا ہوا ہے، آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں۔ ابھی اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت ہوگی۔